تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ آیت جادو کے کاٹنا جس کا بڑا اثر ہے. بہرحال اگلی آیت کی طرف ہم چلتے ہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن سے، قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے. تو بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا. اسی طرح جس قرآن مجید ان کا بھی علاج کرتا ہے. اسی طرح جسمانی بیماریاں اور مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، جسمانی بیماریاں، تو قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے ان کا بھی علاج ہوتا ہے اور ان کا علاج بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ صحابہ کرام کا ایک گروہ ایک مرتبہ کسی علاقے سے گزر رہا تھا، تو ایک جگہ پہ رات ہو گئی، قبیلے کے پاس ہم لوگ ٹھہرے، تو اہل قبیلہ نے ان کی ضیافت کرنے سے منع کر دیا، مہمان نوازی سے منع کر دیا. ورنہ اس وقت کے زمانے کا دستور یہ تھا کہ جو بھی قبیلے کا آ جائے تو اس کی مہمانداری کرتے تھے. اتفاقی بات ہے، خدا کی قدرت دیکھیے کہ گاؤں کے سردار کو کسی بچھو نے ڈکا دیا، یہ سانپ نے کاٹ لیا. پورے بھاگیہ بڑھنے کے بعد اس کے اوپر دم کیا اور میں تھو کے کچھ چھینٹے اس کے اوپر تھو تھو کر کے ڈال دی. اس کا زہر ختم ہو گیا. تو یہ واپس لوٹے تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو اس مال کو ہم نہیں لیں گے جب تک کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذکر نہ کرتے ہیں کہ یہ حلال لیے نہیں ہے، کہ دم کر کے پیسے لے رہے ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا تمہیں کس نے بتایا کہ سورہ فاتحہ سے دم بھی ہوتا ہے؟ پھر فرمایا کہ بھائی ان بکریوں میں سے میرا حصہ بھی رکھو. یعنی یہ دم پر جو اجرت لیتے ہیں وہ بھی حلال ہے. تو بہرحال ایک تو یہ شرعی بات ہوگی جو میں آپ کو بتا دی ہے، لیکن آج کل لوگ باقاعدہ لوٹتے ہیں اس کے نام پر. کہتے ہیں کہ سنت سے ثابت ہے دم کا اجرت لینا جائز ہے. اور کتنے لوگوں کی کمپلین آ رہی ہے، لوگوں نے اپنے یوٹیوب پہ چینل کھولے ہوئے اور بڑے اشتہارات دے رہے ہیں اپنے اور علاج بتا رہے ہیں. لوگ بیچارے متاثر ہوتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، مصیبت کا مارا ہوتا ہے. وہ آخر کہتا ہے کہ جناب میرے بھی کوئی مسئلہ ہے، آپ میرا بھی مسئلہ حل کرا دو. وہ کہتا ہے کہ تمہارا صدقہ کرنا پڑے گا تو 50,000 روپے بھیجا دو، 1 لاکھ روپے بھیجا دو، 2 لاکھ روپے بھیجا دو، آپ کا کام ہو جائے گا. اور کتنے لوگوں نے مجھے شکایت کی ہے کہ مفتی صاحب ہم نے ان کے کہنے پہ پیسے تو بھجوا دیے، اب وہ شخص نہ ہمارا فون اٹینڈ کر رہا، نہ ہمارے میسج کے جواب دے رہا، نہ ہمارا مسئلہ حل کر رہا. اور بھائی اتنا تو ٹھیک ہے علاج کا پیسہ لینا جائز ہے، مگر بغیر علاج کے پیسہ لینا کیسے جائز ہے تمہارے لیے؟ پہلے تو تم لوگوں کے بڑے فون اٹینڈ کر رہے تھے، لیکن جب پیسہ آ گیا تو تم جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہو. تو بڑی چیٹنگ ہو رہی ہے، بڑی اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو بچائے. تو اس کے علاوہ بھی خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے کام فرمایا کرتے تھے. خود ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کام فرمایا کرتی تھی. تو تعویذ والا کے حوالے سے ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ تعویذ وغیرہ اگر اس میں کوئی غیر اسلامی بات نہ ہو، کوئی کفریہ بات نہ ہو اور جائز بات ہو تو اس کو تعویذ بھی لینا جائز ہے اور گلے میں ڈالنا بھی جائز ہے. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، حدیث طیبہ ہوتی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں شریعت مطالعہ ہے. شریعت میں حدیث میں جن تعویذات کی ممانعت آئی ہے وہ ان تعویذات کے لیے آئی ہے جن میں بتوں کے نام ہوتے تھے، جنات کے نام ہوتے تھے، شیطانی نام ہوتے تھے، تو ان کی ممانعت آئی ہے. باقی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے، امام مالک نے روایت کی ہے کہ ان کی عادت تھی کہ اپنے گھر کے تمام حالات کو رات کو سوتے وقت وہ دعا پڑھایا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن همزات الشیاطین ان یحضرون. یہ دعا پڑھایا کرتے تھے اور گھر کے جس فرد کو یہ دعا نہیں پڑھنا آتی تھی، یعنی چھوٹے بچے، تو لکھ کے ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے. تو یہ تعویذ کا ثبوت ہے کہ جائز کاموں کا تعویذ کرنا جائز ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اس سے ظالموں کو نقصان نہیں ملتا ہے. مگر قرآن مومنوں کو تو شفا دیتا ہے لیکن ظالموں کو نقصان دیتا ہے.
ظالمین کے سامنے جو قرآن کی آیتیں بیان کی جاتی ہے تو انکار کر دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں. تو یہ ایسے ان کو فائدہ نہیں ہوگا. ولا یزید الظالمین الا خسارا. ظالمین کو نقصان کی سوا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان کو نقصان ہی ہوگا. اب یہی آیتیں پڑھ پڑھ کے ہم شفا دے رہے ہیں اور وہ جو ہے بھاگ رہے ہیں سے یہ آیتوں سے. اسی طرح دیگر بدمذہب کافروں کا مسئلہ کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پیش کی جاتی پڑھی جاتی ہیں تو پھر وہ مخالفت پہ آ جاتے ہیں، ضد میں آ جاتے ہیں. ضد میں آنے کی پرواہ نہیں کرنا. عام نیچر ہے، تکلیف پہنچتی ہے، غم پہنچتا تو مایوسی کا شکار ہو جاتا. اب کوئی امید نہیں ہے. یہ عام لوگوں کی نیچر ہے، لیکن مومن کی نیچر اس سائڈ پہ ہے. مومن کی نیچر کیا ہے کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو وہ شکر گزار ہو جاتا ہے اور اس کے شکر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اپنے رب کی معرفت اور بڑھ جاتی ہے. اور جب وہ تکلیف میں آتا ہے تو اپنے رب ہی کی طرف وہ پکارتا ہے، اپنے رب ہی کی طرف پناہ پکڑتا ہے. یہ مومن کی شان ہے. یہ عام لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ مال ملتا جائے، دنیا کی نعمتیں آتی جائے اور پھر غفلت میں پڑتے چلے جائیں. لیکن مومن کا معاملہ صرف برعکس ہے. فرمایا کہ کل یعمل علی شاکرتہ، تم فرماؤ سب اپنے انداز پر کام کرتے ہیں. فربکم عالم بمن هو اهدی سبیلا، تو تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون سے راہ پر ہے. تو اب یہ بھی ایک بات بیان کر دی گئی ہے کہ ہر ایک اپنے اپنی فطرت کے مطابق کام کرتا ہے. تو جو برائی کر رہا ہے وہ بھی اپنی فطرت کے مطابق کر رہا ہے، جو اچھائی کر رہا ہے وہ بھی اپنی فطرت کے مطابق کر رہا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کام کرنے والے کا ہم ظاہر میں کوئی فرق نہیں کر پاتے. کام ایک ہی ہوتا ہے، کام اچھا ہوتا ہے ظاہر میں، لیکن وہ کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اچھائی کی نیت سے کر رہا ہے، برائی کی نیت سے کر رہا ہے. لیکن ان کی نیتیں ہوتی ہے، اپنی اپنی فطرتیں ہوتی ہے، ان کے مطابق وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم سے تو چھپا ہوا مگر اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ربکم عالم بمن هو اهدی سبیلا، تمہارا رب بہت زیادہ جاننے والا کہ تم میں سے کون ہدایت والا ہے. اب جس طرح کہ دین کی بات تو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، دین کے مطابق باتیں اور بھی علماء اہل سنت آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور دین کی بات وہ لوگ بھی بیان کرتے ہیں جو کفار کے ہاتھ دکھ چکے ہیں، جیسے جاوید بن حمدی ہے اور اس طرح کے دیگر لوگ ہیں. وہ بھی جناب دین کی باتیں بیان کر رہے ہوتے، قرآن کی باتیں کر رہے ہوتے. اب عام آدمی فرق نہیں کر پاتا اس میں، لیکن وہ اپنے نیچر کے مطابق کر رہا ہے اور ہم اپنے نیچر کے مطابق کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے نیچر کفر کے حوالے کی ہوئی ہے، اس لیے کفر کے لیے راہ ہموار کر رہے ہوتے ہیں، کفر کے لیے سارے کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، دین کو بگاڑنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک مثال میں دی، ورنہ اس جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جانتا کون ہدایت کرے. الحمدللہ ہدایت تو وہی ہے جن کا سلسلہ پیچھے سے متصل ہے، اور جن کا سلسلہ پیچھے سے متصل نہیں ہے وہ گمراہ بے دین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں گمراہی سے بچائے. آمین بجاہ النبی.